السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ بڑے اچھے دوست ہمارے موجود ہیں، ڈاکٹر مفتی حسن صاحب جامعۃ الرشید کے فاضل ہیں اور مدرسہ ڈاٹ پی کے جنرل مینیجر ہیں۔ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، ملیشیا میں ہیں، کوالالمپور جو یونیورسٹی ہے UIM کے اندر ماشاء اللہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں PhD کر رہے ہیں۔ کس چیز میں کر رہے ہیں، کیا ان کا تھیسس ہے، کیا ان کا ٹاپک ہے، آج ذرا ان کے ساتھ ہم تھوڑی سی لب کشائی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی PhD کیسی جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا خیریت سے ہیں آپ؟ شکر ہے، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر، الحمد للہ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک، خیر وعافیت، اللہ کا بڑا شکر کہاں ہے۔ تک پہنچی آپ کی PhD، کیا ہو رہا ہے؟ جی 2023 کا سے شروع ہونے والا یہ سفر، آپ کے ساتھ بھی 2023 سے ہی شناسائی اور پہلی دفعہ یہاں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، تو آج آپ پوچھ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو وہ روداد اور وہ دکھڑے جو ہے نا وہ آپ کو سنا دیے جائے۔ ایک ہی دفعہ سنا دیا۔ ہاں جی، ہاں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ جیسے آپ نے ذکر کیا مدرسہ ڈاٹ پی کے میں ایز اے جنرل مینیجر کام کر رہا ہوں، تو جو شعبہ ڈیولپمنٹ ہے اس کا پورا، تو اس کا سارا اسٹرکچر اور تھوڑا سا تعارف ہمارے ناظرین کو مدرسہ ڈاٹ پی کے کا۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ۔ کیونکہ میں کافی عرصے سے ان سے سن رہا ہوں مدرسہ ڈاٹ پی کے کی خدمات کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ مدرسہ ڈاٹ پی کے کا کیا کانسیپٹ ہے اور مدرسہ ڈاٹ پی کے کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو مدرسہ ڈاٹ پی کے 2020 میں لانچ کیا گیا، رائیونڈ کے فضلاء ہیں، ڈائریکٹر اس کے مفتی کامران شہزاد صاحب ہیں، ملتان سے تعلق ہے، 2004 کی ان کی فراغت ہے رائیونڈ کے جامعہ سے۔ تو کنسیپٹ یہ تھا کہ مدارس کے لیے کچھ فری آف کاسٹ کچھ کیا جائے، اور وہ کرنا بھی علمی سہولت کاری کے طور پر اور علمی معاونت کے طور پر ہو۔ تو اس میں 3 شعبے سامنے آئے۔ پہلا شعبہ ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جانے والی بکس ہیں ان کی ریکارڈنگ، اچھا، ان کی درسی کتب کی نصاب کی ریکارڈنگ۔ وہ تمام مکاتب فکر کی جو بکس تھیں 100 علماء پر مشتمل، 3 سالوں میں 2023 میں یہ پروجیکٹ سیاہ ستہ کو چھوڑ کر مکمل ہوا۔ اچھا ماشاءاللہ، وہ اب مکمل 23,000 لیکچرز بنے اور 23,000 ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اور ویب سائٹ کے اوپر وہ آگے۔ ناظرین بہت بڑی خدمت ہے یہ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر درس نظامی کا جو سلیبس ہے ہمارا پاکستان کے اندر رائج ہے اور کئی سارے ممالک کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو درسن پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہے لیکن آپ درس نظامی کے سلیبس کو درسن پڑھنا چاہتے ہیں تو مدرسہ ڈاٹ پی کے کی خدمات ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اور آج مجھے جان کر بڑی خوشی ہو رہی ہے 23,000 لیکچرز بن چکے ہیں اور ابھی سیاہ سطح پہ کام چل رہا ہے۔ میں خود ترمذی کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، ہاں جی، ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہمارا بڑا شعبہ ہے وہ ہے تربیت کا، کہ جو آخری درجے کے طلبہ ہیں اور جو تخصص کے طلبہ ہیں اور جو نوجوان اساتذہ اکرام ہیں ان کو ٹیچر ٹریننگز ورکشاپس، اگر وہ امام ہیں تو مسجد کو کمیونٹی سینٹر کے طور پر بنا کر اس سے کتنا بڑا رول پلے کیا جا سکتا ہے سوسائٹی میں، یہ ٹریننگ۔ اچھا، مدرسہ، سوری آپ کی بات اس میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، مدرسہ ڈاٹ پی کے میں مسالک کی ڈویژن بھی ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم تمام مکاتب فکر میں کام کرتے ہیں، تو اس میں یہ کیا ہوا ہے ہم نے کہ چونکہ کوئی ایک چیز تو کامن ہونی چاہیے جس پہ تمام مسالک کو اکٹھا ہونا چاہیے، تو وہ چیز ہے علم۔ بہترین۔ ہم علم کی اور نصاب کی بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ایک یہ مسلک ہے تو یہ مسلک بن جائے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پہ رہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں اگر ایسے بتایا جائے کہ مدرسے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے نالج، جی، تو اس نالج کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ، سارے اشتراک کر لو، اس نالج کے اوپر اشتراک کر لو۔ یہ پہلا مدرسہ ایسا ہے کہ جس کے اندر کسی بھی مکتب فکر کی نمبر پلیٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ایسے میں کہہ دوں جو ایک امبریلا ہے جس کے تحت سارے جیسے اتحاد تنظیمات مدارس ہیں، اس کے تحت سارے وفاقات اپنا کام کر رہے ہیں۔ بہترین۔ سیم اسی طرح مدرسہ ڈاٹ پی کے میں ایک امبریلا ہے جس کے تحت ہر مکتب فکر آ کر اپنے مکاتب فکر کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ بڑی بات، ماشاءاللہ۔ اور اس میں جو ورکشاپس ہوتی ہیں، جو تربیتی پروگرام میں آپ کو بتا رہا تھا، تو اس میں یہ پروگرام کے ٹیچنگ سکلز سکھائی جائیں اساتذہ کو، جو جدید اساتذہ، بڑے اساتذہ سے تو دعائیں ہی لینی ہیں، ان کو تو ہم نہیں کچھ کریں گے یا کچھ کہہ سکتے یا ان کو سکھا کون سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ہم ان سے سیکھ کر آئے ہوئے ہیں۔ جدید اساتذہ ابھی بنتے جا رہے ہیں، ان کو سکھانا ینگ جنریشن، ماڈرن تخصص والے طلبہ اور حدیث والے طلبہ، تو ان کو ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ، ان کو لیڈرشپ کی سکلز
اور ان کو ڈیجیٹل سکلز جو اس وقت کی ضرورت ہے، لیپ ٹاپ کے آن کرنے سے لے کر ان کو آج کی جتنے بھی جدید ڈیجیٹل ٹول ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا تربیت کا شعبہ ہے. ناظرین، میں یہاں مفتی صاحب کی اس بات سے ایک یہاں ملیشیا کے حوالے سے ایک چیز کو ایڈ کرتا جاؤں گا کہ یہاں پر باقاعدہ جب علماء کرام فارغ ہوتے ہیں تو ایک تو نظم ہے تبلیغ کا، ایک اور کئی سارے نظم ہیں. پھر یہ جو جن کورسز کی مفتی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ان کورسز کے ذریعے سے علماء کو لیڈرشپ سکلز سکھائی جاتی ہیں، کمپیوٹر سکلز یا آئی ٹی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اس طرح بتایا جائے. یہ آج کل کی دور کی بڑی ضرورت ہے، اور ملیشیا کے اندر کئی سارے اداروں کے اندر اس پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ ڈیورنگ اسٹڈی جو ہے نا وہ ساری چیزیں سکھا دیتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. میں اپنے سارے سننے والوں کو جو ہمارے دوست فارغ ہو رہے ہیں یا فارغ ہو چکے ہیں، تو یہ بہت ہمارے دور میں نہیں تھا. اس وقت جب ہم فارغ ہوئے یہ تو پتہ نہیں چل سکا ہمیں. تو یہ اس اور فری آف کاسٹ ہے. یہ میں بتاتا ہوں کہ کچھ میزات ہیں، کچھ خصوصیات ہیں ہمارے کورس کی کہ شعبہ تربیت میں جب 5 روزہ ورکشاپ سب سے پہلے ہوتی ہے. اچھا، میل اور فیمیل کی الگ الگ بہت مزے کی چائے ہے، اور پاکستانی ریسٹورنٹ ہے ماشاء اللہ، شافی ریسٹورنٹ ہے، اور کمال کا کھانا بھی تھا، کھانا بھی بہترین. جی بالکل. تو ایسا ہے کہ جو تربیت کا پورا نظم ہے وہ میلز کا الگ ہے، فیمیل کا الگ ہے. اچھا. اور فیمیل کے لیے فیمیل اسکالرز موجود ہیں ہر مکتبہ فکر کے، اور میلز کے لیے میلز اسکالر. اور موسٹلی آن لائن ہی چلتا ہے سب کچھ، اور فری آف کاسٹ چلتا ہے. لیکن ہم اس حوالے سے بڑے سنجیدہ ہیں کہ جب کورس فری آف کاسٹ ہے تو پھر حاضری 100% ہونی چاہیے. تو اس کا کیا میکینزم ہے کہ حاضری کیونکہ ہمارے یہاں سستی بہت پائی جاتی ہے. جی، تو الحمدللہ ہم نے ایسے سنجیدہ لوگ شروع سے ہی لے لیتے ہیں اپنے ساتھ کہ جو حاضری کے معاملے میں پہلے سے ہمیں ایگریمنٹ دیتے ہیں کہ ہم اس کو لیں گے. اگر وہ بیچ میں سے 2 کلاسوں میں لگاتار غیر حاضر رہتے ہیں تو ان کو بغیر بتائے خارج کر دیا جاتا ہے. تو یہ بد اخلاقی ہمیں کرنی پڑتی ہے، ہمارے یہ گستاخی ان کی کرنی پڑتی ہے. بہترین ہے. اسی گستاخی سے تو آپ چل رہے ہیں. جی ہاں. اور فری آف کاسٹ ایسے کورسز جو باہر کافی مہنگے کورسز ہیں، کافی ان کی فیسز ہیں اگر باہر کرے گا تو. جی تو اب شروع میں جب ہمارے پاس عالم دین یا عالمہ کا 5 روزہ ورکشاپ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ 3 ماہ کے کورس میں چلا جاتا ہے. اس میں پہلا مہینہ ڈیجیٹل سکلز، دوسرا مہینہ ٹیچنگ سکلز، تیسرا مہینہ جو لیڈرشپ سکلز. جب وہ مکمل کرتا ہے تو پھر وہ 1 سالہ پروگرام میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہ کوالیفائی کرتا ہے. 1 سالہ پروگرام میں 4 سیمسٹرز ہیں. عربی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو ہم نے سب سے پہلے عربی لینگویج رکھا ہے. انگلش بھی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ سوسائٹی کی زبان انگلش ہوتی جا رہی ہے، ہر پروڈکٹ انگلش میں آ رہی ہے. تو ایک مفتی صاحب کو اور ایک عالمہ کو جب تک انگلش کے بیسک نہیں آئے گا تو اس وقت تک وہ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے. ٹرم انگلش کی یوز، دیکھیں لفظ میں ٹرم بولوں وہ بھی انگلش ہے، جو اصطلاحات ہیں جی ہاں کئی ساری. اور دوسرا یہ کہ ان دونوں لینگویجز کے اندر سب سے زیادہ علمی لٹریچر پایا جاتا ہے. 70 سے زائد ممالک کی آفیشیل لینگویج انگلش بن چکی ہے. اور ہمارے اسلامی ممالک کو آپ گن لیں کتنوں کی جو ہے نا، الجزائر، تیونس، مراکش، اور آپ یوں آئیں نا نیچے عرب کی ساری کنٹریز کے اندر سب میں عربی ہے. اور ان نے جتنا عرب لوگوں نے کام کیا ہے وہ سارا کام عربی لٹریچر میں ہے، اور ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو ہم اس سے اندھے ہوں گے. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ عربی اور انگلش لینگویج کو سمجھیں. 2 سیمسٹر ہم نے اس کے رکھے ہوئے 3 مہینوں کے. تیسرا سیمسٹر ہے کہ اچھا جب یہ زبانیں سمجھ آ گئی ہیں تو اب ان زبانوں کے اندر ریسرچ کرنا سیکھتے ہیں. تو تیسرا ہمارا فن تحقیق کا کورس ہے جو الحمدللہ اس میں ابھی مکمل ہوا. تو اس میں 62 لوگ شریک تھے، جس میں سے 40 لوگوں نے مقالے لکھے، علماء نے بھی اور عالمات نے بھی. اور اب وہ مقالے ہماری ایک بلاگنگ کی ویب سائٹ پر پبلش ہونے جا رہے ہیں. اور لاسٹ سیمسٹر جو ہے وہ قیادت کی ابلاغی مہارات ہیں، یعنی اس کو اور آسان کریں. ہاں، قیادت کی ابلاغی میں نے بہت گاڑی اردو بول دیا لگتا ہے، نسیم اجازی والی اردو بول دیا. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قائد ہیں، سوسائٹی آپ کو قائد مانتی ہے. پہلے درجے سے آپ کو مولوی صاحب کہنا شروع کر دیا جاتا ہے، امام صاحب کہنا شروع کر دیا جاتا ہے پہلے درجے سے. تو آپ قائد ہیں، آپ اپنے آپ کو قائد میں سمجھیں یا نہ سمجھیں، لہٰذا اس لوگ آپ کو قیادت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. تو اب اس قائد کے پاس آج کی صدی کا قائد ہے نا، وہ 1300 صدیوں پہلے کا قائد نہیں ہے. تو اس صدی کے اندر کی ریکوائرمنٹس ایک قائد کے لیے کیا ہونی چاہیے، کہاں پہ وہ نالج پڑی ہوئی ہے، کہاں پہ وہ علم پڑا ہوا ہے جہاں سے وہ اس کو نکال کر آسانی سے اور پروفیشنل طریقے سے وہ پیش کر سکے، لوگوں کے سامنے پیش وہ ابلاغی مہارات کہلاتی ہیں.
تو ایک قیادت کے لیے ابلاغی مہارات، کیونکہ اس نے ممبر و محراب سے بھی کام کرنا ہے، انہوں نے سوسائٹی کے اندر فزیکل جا کر بھی کام کرنا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کر کے کام کرنا ہے، سوشل میڈیا کے اندر ایک اپنا انفلوئنس پیدا کرنا ہے، سرکل آف انفلوئنس جو ہے وہ بنانا ہے۔ تو اس کے لیے ایک عالم دین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جتنے بھی جدید اے آئی کے جدید ڈیجیٹل ٹولز ہیں، ان ٹولز کو استعمال کر کے وہ سوسائٹی کے اوپر ایک امپیکٹ لے آئے۔ بہترین بہترین، ماشاء اللہ۔ اس کے لیے ہم نے یہ کورس رکھا ہوا ہے، اور یہ کورس آج کل چل رہا ہے جس میں 100 لوگ تمام مکاتب فکر کے علماء اور عالمات اچھا، کو کر یہ رہے ہیں۔ آپ نے بتایا مدرسہ ڈاٹ پی کے کب سٹارٹ ہوا؟ 2020 میں۔ اور یہ جو کورسز ہیں یہ کب سے شروع ہوئے؟ 2023 کے اندر ہم نے پھر اس کو ورکشاپس کے سلسلے کو اور تربیت کے شعبے کو ہم نے لایا۔ اور اب تک کتنے علماء، کتنی عالمات کو آپ ٹرین کر یہ چکے ہیں؟ تمام مکاتب فکر کے 3000 علماء 5 روزہ ورکشاپ لے چکے ہیں، 3000۔ اس کے بعد پھر چونکہ سب 3000 کو ہم آگے سیمائی میں نہیں لے جاتے، کیونکہ ان میں سے بہت ہی کریم اٹھائی جاتی ہے، گنے چنے لوگ جی ہوتے ہیں جو جو آگے آتے کردار ادا ان کو پھر سیمائی میں لے جاتے ہیں۔ تو سیمائی میں ہمارے پاس اس وقت 300 لوگ فارغ ہو چکے ہیں، 300 لوگ فارغ ہو چکے ہیں، ہیں، ماشاء اللہ۔ اور ان میں سے بھی جو ایک سالہ پروگرام کا ہمارا ابھی چوتھا سیمسٹر چل رہا ہے، اس سیمسٹر کو کے اندر 90 لوگ اس وقت موجود ہیں، اور اس کے 90 پہلے لوگ؟ اس سے پہلے اسی طرح 80-90 لوگ پہلا سیمسٹر بھی مکمل کر کے، دوسرا پھر تیسرا، اور یہ اب چوتھے سیمسٹر تک پہنچ چکے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت بڑی خدمات ہے، اور ابھی تک میں نے یہ کورس نہیں کیا، جی، تو جو ہے نا مجھے بھی شاگردی میں شامل کر لیجیے۔ اچھا، چوتھا تیسرا ہمارا جو بڑا، کیونکہ سب سے بڑی، میں اس میں ایک بتاتا چلوں اپنے سننے والے دوستوں کے لیے، خاص طور پہ جو نئے گریجویٹ علماء ہیں، کہ بھئی یہ آن لائن ہے، ہاں جی، کہیں سے بھی آپ آپ کہیں سے بھی جو ہے نا وہ ان کو جوائن کر سکتے ہیں، کہیں بیٹھ کر، کسی ملک میں بھی، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں بیٹھ کر، آفس میں، دکان میں، مدرسے میں، مسجد میں، کہیں سے بھی آپ جوائن ہو سکتے ہیں۔ تو سیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، فری آف کاسٹ ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ اچھا، تیسرا جو ہمارا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے یونیورسٹی اسٹڈیز کا۔ اچھا، جو علماء فارغ ہوتے ہیں مدرسوں سے، ہم ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کا کیس دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا وہ ٹریگر ہے جو ان کو کی حوصلہ افزائی کرے یونیورسٹیز میں ایم فل اور پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز میں کرنے کے لیے۔ ماشاء اللہ، کیونکہ آپ کو پتہ نا جی مولانا کہ ریسرچ کے بغیر، تحقیق کے بغیر، آج ہم اگر ممبر و محراب کو بھی استعمال کریں گے تو وہ فتنے کی طرف جائے گا، کیونکہ سطحی بات کریں گے، پوری تحقیق نہیں پوری ہوگی۔ تحقیق سے بات نہیں کریں گے۔ تطبیق ہمیں 2 حدیثوں کے درمیان میں، ظاہر ہے کہ درس نظامی تو ٹریک پہ چڑھنے کے لیے تھا، جی بالکل۔ تو درس نظامی سے نکل کر ہم شعبان میں ہماری دستہ بندی ہوتی ہے، تو شوال میں ہم مسند حدیث پر بیٹھ جاتے ہیں، تو بیچ میں ٹریننگ کہاں گئی؟ کیونکہ دنیا میں کوئی کام بغیر تربیت کے نہیں ہوتا، سوائے مدرسے کی تدریس کے اوپر جو استاد بیٹھتا ہے ابھی آج کل جو ہے وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم فارغ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر 8 سال پڑھنا ہی ہماری ٹریننگ ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں وہ ٹریننگ ہے، وہ تو پڑھنا پھر کیا گیا۔ حالانکہ جو باقی جو ہم اسی سسٹم سے گزرے ہیں، جی اسی وجہ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ڈاکٹرز ہیں جی ان کے علاوہ ہاؤس جاب ہوتی ہے 1 سال کی، جی 1 سال کی ہاؤس جی جاب ہوتی جی ہے۔ جو انجینئرز ہیں وہ بھی، ان کے لیے بھی انٹرنشپ ہوتی ہے، جی، اس کو بغیر وہ نہیں آگے چل سکتے، انٹرنشپ ہوتی ہے۔ پھر بعض جگہوں پر تو ان کی ڈگری سے پہلے انٹرنشپ ان کو کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض ڈاکٹرز کے لیے ہے کہ وہ ہاؤس جاب کے بعد پھر آگے فردر اسٹڈیز میں FCPS وغیرہ میں جاتے ہیں، بالکل جی تو یہ بہت ٹیچرز کے لیے تو خاص طور پہ آج کل کے دور کے اعتبار سے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ریسرچ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایک عالم دین کے لیے، ریسرچ ہمارے نصاب میں ایسا ہونی چاہیے۔ تو اب یہ کیا کہ مدرسہ ڈاٹ بی کہنے کہ جو فارغ ہوتے ہیں مدرسوں سے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ساری زندگی طالب علم رہو، اب سیکھتے رہو۔ ہم نے یوں کیا کہ جو ایم فل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو ڈائریکٹ پاکستان کی، ہم نے 30 یونیورسٹی شارٹ لسٹ کی ہوئی ہیں، اچھا، ان میں اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں ہم ان کو بھیج رہے ہیں پاکستان سے؟ جی، نہ صرف بھیجتے ہیں بلکہ ان کی ذہن سازی، ان کی کنسلٹنسی، ان کی مکمل کر کے کاؤنسلنگ کر کے ان کو لاتے ہیں، اور پھر ان کا داخلہ فارم فل کرنے سے لے کر ڈگری مکمل ہونے تک ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ سب فری آف کاسٹ ہے؟ یہ سب فری آف کاسٹ ہے، 1 روپیہ ہم ان سے نہیں لیتے۔ تو اس کے اندر ہمارا پلان یہ ہے کہ 2035 مولوی تک حضرات کے لیے بڑی سیکھنے کی چیز ہے۔ ویسے ہم تو ماشاءاللہ معاشرے کے اندر بہت فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے لیے اور علماء کا پلیٹ فارم، علماء کے لیے فری آف کاسٹ کام کر رہا ہو، یہ بڑی ماشاءاللہ آج کے دور کے اندر بہت بڑی بات ہے۔ بالکل۔ تو اس میں ابھی تک پلان ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ 2035 تک ہم 5000 علماء کو اور عالمات کو PhD کروانا چاہتے ہیں۔ کتنی؟ 5000 علماء و عالمات کو 2035 35 تک، اگلا 10 سال ہمارا
अच्छा विजन जी 2035 जी 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 जो जी है ना वो ये है बिल्कुल हमारा बिल्कुल कि बिल्कुल हम 5,000 उलमा 5,000 PhD करवाएंगे पाकिस्तान से पाकिस्तान से। और इसमें मज़े की बात यह है कि हमारे प्लान में ये शामिल है कि हम 100 उलमा को बैन अल-अक़वामी यानी दूसरे मुल्कों में जाकर PhD करवाना चाहते हैं, उधर भेजना चाहते हैं। तो वो इस 100 जो है ना वो पीएचडी के स्टार टीम साथ कहलाएगी। इस पीएचडी के साथ हमारी पीएचडी भी आपने करवानी यकीनन अभी जो आपका PhD में एडमिशन जो है वो सारी चीज़ें सारी कर रही होंगी, तो ये इसी का ही हिस्सा है। ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसलिए आप पूरा जो है ना उस विजन में 2035 साल में हमें भी जारी हाँ जी, रखना चाहते हैं। तो लिहाजा ये जो टीम होगी ना इंटरनेशनल टीम, मुझे मुफ्ती हसन साहब ने, हमारे दोस्त हैं, बहुत इनकरेज किया इसके ऊपर कि आप मलेशिया में रहते हैं और अभी तक आपने पीएचडी नहीं की। आपने पीएचडी को एक ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन भाई अब जॉब है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, आप फिर पढ़ेंगे एक दफ़ा तो दोबारा फिर पढ़ने जा रहे हैं, तो एक जहन है। लेकिन इन्होंने जो बताया पीएचडी को इतना आसान करके, पीएचडी तो बहुत आसान वाली चीज़ है और ऐसे चलते चलते हो जाती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप दुआ करें, हमने भी हिम्मत की है कि इंशाल्लाह इनकी रहनुमाई के अंदर पीएचडी का ये संग मील हमने भी अबूर करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों से आकर PhD करेंगे ना उलमा, ये हमारी 50 से 100 उलमा की जो टीम होगी इसका नाम होगा स्टार टीम। अच्छा, ये स्टार टीम ऐसी स्टार टीम होगी कि जो मुस्तक़बिल में जाकर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में ही या जिस जगह से भी हो, लेकिन ये हमारे वाले काम करेंगी फिर। यानी जो काम मदरसा.पी के कर रहे हैं तो ये हर एक मदरसा.पी के होगा। माशाल्लाह और माशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 10 सालों में जो इल्मी इनकलाब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में, रिसर्च का एक माहौल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में आएगा, तो वो इंशाल्लाह देखने के मैं तो लायक कहता होगा। हूँ मदारिस के अंदर रिसर्च का माहौल भी ज़्यादा आना चाहिए। जी, राय है यकीनन। मेरी, पता तो नहीं। ये इसलिए मदारस के लोगों को जब हम यहाँ लाएँगे तो इंशाल्लाह वो खुद ही हाँ, आके अपने मदारस बनाएँगे। जी जी जी, मुस्तक़बिल में वापस जाएंगे, अपने इदारे पढ़ाएंगे, बनाएँगे। बिल्कुल। जी, यानी एक बंदा अगर पीएचडी करने के बाद किसी मदरसे में भी पढ़ाता है तो उसका ज़ाहिर है उसका रिसर्च लेवल जो है या उसका स्टडी लेवल जो है वो जी, बहुत आगे चला जाता है, बहुत जी। सारी चीज़ों को तो वो अब तक तकरीबन दर्जन भर उलमा इस वक़्त मलेशिया में मौजूद हैं। आप भी इंशाल्लाह उसमें शामिल हैं इंशाल्लाह कि जिनकी PhD अभी जो है ना कुछ की स्टार्ट होने जा रही है और कुछ की स्टार्ट हो चुकी है। 2-2 माशाल्लाह सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर हो चुके हैं माशाल्लाह। और बड़े-बड़े अच्छे टॉपिक उन्होंने चूज़ किए जो इंशाल्लाह मुल्क के लिए बड़े मुफ़ीद साबित होंगे। वतन अजीज़ के लिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ जी। तो आपको यहाँ 2 साल हो गए। जी हाँ, 2 साल हो गए। अब मैं आता हूँ इसी से मैं आपका मौज़ू निकालता हूँ जी जी कि पाकिस्तानी 30 यूनिवर्सिटियों में इस वक़्त हमारे 250 उलमा और आलिमात PhD और MPhil कर रहे हैं। और ये जो तीसरा बड़ा शोबा है इसमें अभी 250 लोग इस वक्त यूनिवर्सिटियों में दाखिल करवा चुके हैं हम लोग और उनकी PhD चल रही है, किसी का MPhil चल रहा है। BS में भी हम दाखिल करवाएं, BS इस्लामिक स्टडीज़ में भी। तो वो जब हमारे पास दाखिल हो चुके हैं तो अब उनके ना रिसर्च सिखाने का जो पूरा एक हमने डिपार्टमेंट खड़ा किया हुआ है। यानी एक शिकाल होता है ना कि भाई आप यूनिवर्सिटी में तो उनको पहुँचा चुके, अगर बंदा ख़राब हो गया तो बंदे की दाढ़ी अगर इधर उधर होगी तो, ये बहुत बड़ा इश्काल टोपी होता है, उतर गई तो, बहुत बड़ा इश्काल होता है। शलवार टखनों से नीचे चली गई तो हम कहते हैं कि भाई उनको हमने ना उनकी डोर हमारे हाथ में होती है कि हम उनको ना डिग्री वाली सोच से निकालते हैं बाहर। अच्छा, हम हर महीने में उनके आलमी तौर पर बड़े बड़े प्रोफेसर्स के उनके लेक्चर्स करवाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन उनकी रिसर्च, वो हमारे एक ख़ास ग्रुप में मौजूद होते हैं, उनके सेशंस होते हैं, उनकी चीज़ें होती हैं। और दूसरा ये कि 8 साल पढ़ने के बाद जाकर एक ऐसे माहौल में जाकर बंदा उनके रंग में रंग जाए तो वो 8 साल तालीम पे फिर हरफ आता है। ज़ाहिर बात सवाल है, तो उधर खड़ा होता 8 है फिर साल ना बिल्कुल। कि भाई 8 साल इतनी किए, जल्दी किया मुतासिर। क्या था कि वहाँ जाकर वो ख़राब हो गया? हम्म, ये सवाल है ना। ऐसी इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, हमें तवक्को है अपने फाजिल के ऊपर वो ख़राब नहीं होगा, बल्कि वो रिगर सीख के आएगा, वो इल्म इस्लामिक स्टडीज़ उनके के वहाँ सीख के आएगा। इम्पैक्ट पड़ेगा उनके जाने हाँ, से वहाँ का क्योंकि सब। 99% लोग तो स्कूलों में बैठे हुए हैं ना, बच्चे जो बैठे हुए हैं कम्यूनिटी, उधर जाकर तो ज़्यादा तदरीस की ज़रूरत है। हमारे अकाबा ने लिखा है कि ज़्यादा मदरसे बनाने की बजाय ज़्यादा स्कूल बनाए जाएँ और उधर जाकर जो है ना वो दीन की खिदमत की जाए, जो लोग जिनके पास दीन नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल ये एक चीज़ थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें ये डिपार्टमेंट खड़ा करना पड़ा तो गैरत अपने आप को भी आनी चाहिए कि भाई खुद भी तो PhD करो, हाँ, किसी दूसरे को करो तो उसके लिए अच्छा, रोल मॉडल बन जाओ। जी तो जी उसके लिए मैं 2023 में फिर यहाँ मेरी PhD। तश्कील हुई इदारे की तरफ से, तो मैं यहाँ पहुँच गया। अच्छा, हमारे एक ज़हन बन चुका है पाकिस्तान में या ज़्यादा मज़हबी लोगों में, भाई जो चीज़ फ्री में मिल रही है तो कुछ साजिश ही लग रही ऐसा ही है है। आपको भी इन इश्कालात का, इन बातों का आ रहे सुनने हैं का ऐसे मिलता ऐसे है ना? आए दिन भाई का सामना अगर करना। फ्री है तो कोई ना कोई चक्कर तो है, जी, कोई फंडेड है, जी, पीछे जी, से कोई जी, काम हो रहा है कहीं जी, से।
تو اس کا کیا، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کوئی فنڈڈ تو نہیں ہے یہ، کیا مولویوں کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، مولویوں کو آگے لے کے چاہ رہے ہیں؟ جی، ہم 12 سے 15 لوگوں کی کل وقتی ٹیم ہے، اور پھر ہمارے پاس تقریباً 30 تک جز وقتی ٹرینرز ہیں جو آگے ٹریننگ دیتے ہیں نا، تو ان کو اچھا، اس میں قطع کلامی میں آپ کو جو ٹرینرز ہیں ہم، اس میں باقی مختلف شعبہ ہیں، زندگی سے بھی لوگ ہیں؟ نہیں، ہمارا اسکوپ صرف علماء ہے، ہمارا اسکوپ صرف عالم مدارس ہے. اچھا، ہم عوام کے اندر براہ راست کام نہیں کرنا چاہتے، ہم عوام کے اندر براہ راست کام نہیں کرنا چاہتے، اچھا، بلکہ ہم عوام کے اندر بالواسطہ بواسطہ علماء اور خطباء کام کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا اسکوپ عوام نہیں نہیں میرا مقصد جو آپ کے ٹرینرز ہیں، ہے. جی، وہ ٹرینرز، عوام نہیں ہے، وہ علماء ہیں، ان کا علماء عالم ہونا ضروری ہے. اچھا سب علماء ہیں؟ جی جی، جو AIB سکھا رہے ہیں، جو خطابت سکھا رہے ہیں، یعنی جو بھی کروا رہے ہیں، سب عالم ہوں گے. پہلے آپ یعنی ایسے مولوی تیار کر چکے ہیں کہ جی جو جی آلریڈی خراب ہو چکے ہیں اس معاملے میں؟ جی ہاں، وہ کر رہے ہیں. اچھا، ہاں جی، جی، بہت بڑی بات. تو آپ نے فنڈنگ میں کا ایک کہا. تھوڑی سی چیز یہاں پہ بتانا چاہوں گا، کیونکہ جی ملیشیا میں 10 سال ہو گئے مجھے الحمدللہ، اور پاکستان سے آئے دن ہمارے علماء کرام رابطہ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. ایک تو جماعتوں کا سلسلہ ہے، یہاں سے جماعتیں واپس جاتی ہیں، کوئی رابطہ نمبر وغیرہ ایکسچینج ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں علاقائی سطح پر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے رابطہ کرتے ہیں. یہاں آ کر پہنچ کر بہت سارے دوست ہمارے رابطہ کرتے ہیں. اس میں ہمارے رائیونڈ کے فضلاء بھی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے وفاق المدارس کے فضلاء بھی ہوتے ہیں، اور کئی سارے. مفتی صاحب مجھے پچھلے 2 ہفتوں میں ہمارے ایک سے میرا رابطہ ہوا، صحیح. اور ایک جو ہے وہ باقاعدہ خود یہاں آئے. ٹھیک ہے. ایک ہمارے رائیونڈ کے فاضل تھے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، ابھی بھی یہاں پر ہیں. وہ میں بیچارے کے لفظ نہیں استعمال کروں گا ان کے لیے، لیکن ان کی حالت جو تھی وہ ایسی تھی کہ مثال وہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپے رنگٹ دے کر کسی کو یہاں پر آئے. 4 لاکھ روپے ہاں جی، وزٹ پر، اچھا. وزٹ پر دے اچھا. کر کسی کو لے کر آ گئے. کسی نے بتایا ہوگا ملیشیا ایسے ایسے ایسے، ہم، ریسرچ تو ہے نہیں نا، ہم، کسی نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے. ہم، وزٹ ویزے پر آئے، ہم. اور اردو آتی، ٹھیک ہے. انگلش نہیں آتی، ٹھیک ہے. عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے. مختصر بول چال چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے. ایک ہم، ہوتی ہے نا تدریسی لینگویج، آپ کسی اور ملک میں جا رہے ہیں تو آپ کو پوری لینگویج آنی چاہیے. ہم. انگلش نہیں آتی، عربی نہیں آتی، اور کوئی سکلز میں نے ان سے پوچھا کوئی اور سکل آپ جانتے ہو، کوئی اور کام. ظاہر بات ہے اب آپ آ گئے ہیں پردیس میں ہم. تو پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، کوئی فردر سکل آپ کے پاس نہیں ہے. ہم. ابھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں میرے لیے کوئی جاب دیکھ لیں. تو وہ کیا جاب ہوگی وہ؟ کس قسم کی جاب؟ 25 سال ان کی عمر ہے، ینگ نوجوان ہے ماشاء اللہ. اب یعنی مجھے نہیں سمجھے واللہ عالم میں ان کو کیسے بتاتا یا کیا بتاتا ہم. کہ بھی آپ نے کیا کرنا تھا اور کہاں سے آپ آ گئے. لیکن اب اتنا ہمارے پاس، ایک دن کچھ دن پہلے ایک پچھلے ہفتے، ابھی اگلے ہفتے میری ان کے ساتھ ملاقات بھی، ہمارے ایک اور دوست پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. ان کا تعلق بنیر سے ہے، وہ بھی عالم ہے اور کراچی کے کسی ادارے سے فاضل ہے. وہ انہوں نے جو ہے بتایا کہ اس طرح میں آ چکا ہوں ملیشیا کے اندر، اور میں ظاہر پاکستان کے حالات ایسے تھے کہ میں وہاں سروائیو نہیں کر پا رہا تھا، تو میں یہاں پہ کیا کروں، اچھا. میں یہاں پہ کیا کروں، میرے لیے کوئی جاب دیکھیں، کوئی سکلز وغیرہ، مطلب کوئی آپ عربی جانتے ہیں یا آپ انگلش بول لیتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں. نارمل جاب کہیں نہ کہیں تو آپ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم. لیکن جو آپ کی اپنی فیلڈ ہے جس میں آپ نے 8-10 سال، انہوں نے تخصص بھی کیا ہوا 2 سال، 8 سالہ پوری وفاق سے تعلیم حاصل کی، پھر 2 سالہ تخصص پہ لفتہ بھی کیا ہے، 10 سال پورے انہوں نے ایک سسٹم کو دیے ہیں. 10 سال دینے کے بعد وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یعنی کوئی جاب میرے لیے دیکھ لیں. وہ آپ یقین میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ نام ان کا نہیں ہے، صرف ہمارے ناظرین کے لیے، وہ سیکورٹی کر رہے ہیں اس وقت، سیکورٹی کی آپ کریں. ٹھیک ہے. 1500 کی جاب کے اوپر. ہم. حلال رزق ہے، ٹھیک ہے، بہت صحیح. اچھی بات، لیکن جو 10 سال دیے ہیں تو وہ تو اس کام کے لیے دیے نا کہ کوئی معاشرے میں کوئی اور اس ایسا لیے ہم اس سے چاہتے ہیں کہ اگر بڑا نصاب کام ہو تعلیم سکتا اور ہے. نظام تعلیم میں اگر وہ چیز سکلز بیس لرننگ اسکلز نہیں ہے بیس تو پھر ہمیں مدرسہ ڈاٹ پی کے کو پھر اس طرح کے اداروں کو سامنے آنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اپنے فضلاء کو کچھ سکلز دے، کچھ لینگویج دے، کچھ ایسی چیزیں دیں، تو کچھ ان کو زندگی کے اندر اپنے قائدانہ کردار ادا کرنے کی روش دے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مدرسہ ڈاٹ پی کے کرتا ہے. اب ماشاء اللہ ویسے
کافی سارے مدارس کے اندر یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں جو الحمدللہ اپنے فضلاء کو سکلز وغیرہ اور اس طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری کمی ہے جی جی کہ وہ ان بنیادوں پر نہیں دے رہے کہ بھئی آپ نے یہ کل کی آپ کی ضرورت ہے بہت جی بڑی۔ یہیں سے میں اپنے پی ایچ ڈی کا بھی وہ آخری وہ آپ کے سامنے رکھ ہی دوں کہ میرا جو ٹاپک پھر ڈیسائیڈ ہوا وہ بھی یہی ہوا جی کہ جو مدرسہ ڈاٹ پی کے میں ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمارے نصاب تعلیم میں یہ 2 چیزیں شامل ہونی چاہیے. ایک ہے اسکل بیس لرننگ، پروجیکٹ بیس لرننگ، کہ بچوں کو اگر فقہ پڑھائی جا رہی ہے تو وہ جو 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے استاد آج کی صدی میں اس کی شکل بنا کر دکھائے. مزاربت پڑھا رہا ہے، آج کی صدی میں مزاربت کی شکل بنا کر دکھائے. وجوہات پڑھا رہا ہے، حج پڑھا رہا ہے تو آج یلملم نہیں ہے کہیں پہ بھی، وہ جہاز اوپر سے گزرتا ہے تو لہٰذا احرام کہاں سے باندھنا ہے، تلبیہ کہاں سے پڑھنا ہے، وہ پریکٹیکلی اس کا بتائے، اسکرین شیئر کر کے چیزیں بتائے اس کی. جی 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 زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے آج کا سسٹم بتائے کہ آج کے اس صدی میں زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی. آج اونٹ کم ہے، آج پیسے زیادہ ہیں، آج سونا ہے لوگوں کے پاس، اس کو کیسے نکالنا ہے، دکان کی زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، مطلب بہت اس کے اندر کمپلیکیٹڈ چیزیں وہ سکھانی ہوگی. تو یہ ہے میری ریسرچ کا پہلا کہ یہ شامل کرنا ہے ہم نے اس کے اندر. اگر آپ کو نصاب میں کچھ بکس کم کرنی پڑتی ہے، کچھ زیادہ کرنی پڑتی ہے، نہیں، بلکہ یہ اب صدی کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ یہ کہو کہ بھئی درس نظامی کے بعد ہی بچہ جا کر خود ہی شیخ الاسلام بن جائے گا، تو درس نظامی کے بعد تو آپ اس کو 2 چیزوں میں جکڑ لیتے ہو. ایک مدرسے کی تدریس میں جکڑ لیتے ہو اور دوسرا اس کو شادی کے اندر جکڑ لیتے ہو. تو اس کے بعد وہ استاد بننا شاگرد بننا گوارا ہی نہیں کرتا. وہ جب وہ شاگرد نہیں بنے گا کسی کا، وہ خود اپنی ریسرچ بند ہو جاتی ہے، اپنا مطالعہ بند ہو جاتا ہے. تو کیسے مزید شیخ الاسلام آئیں گے پھر لائف میں؟ ہاں جی بالکل صحیح. کیسے پھر وہ اچھا، آگے یہ آگے جو چیزیں چلیں گی؟ ہم اس پہ درس نظامی جو ہمارا ماشاء اللہ سسٹم ہے، بہت بڑا مقبول ترین نظام ہے. اکابرین کی دعائیں اور اکابرین کی برکات اور ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو کیا اس سسٹم کے اندر کوئی ایسی چیز، میں نے تو چونکہ ہم تو اس سسٹم سے نہیں نکلے، ہمیں تو وہ جو کہتے ہیں پہلے سے ہم اس سے وہ ہو گئے تھے، خارج ہو گئے تھے حسنین سے نا، تو ان کا تو الگ تھا. لیکن اس میں یہ ہوا کہ ایک ادر اسکل، جس کا ایک ایکسٹرا اسکل ہو، عربی لینگویج کا الحمدللہ میں بڑا فائدہ ہو گیا اس کا، اور وہی بنیاد بنی یہاں آنے کی. جی 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 وہی بنیاد بنی آنے کی، انٹرنیشنل سطح پہ کام کرنے کی، اور آگے کئی ساری چیزیں، اور اس سے الحمدللہ پھر یہاں کی کورسز اور یہاں کی لینگویجز. لیکن کیا درس نظامی کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ ایسی چیزیں ڈال دی جائیں تو اس میں مسئلہ آ سکتا ہے درس نظامی کے اندر؟ آپ کی درس نظامی پڑھے ہیں، پھر مفتی بھی ہیں، پھر درس نظامی پڑھا بھی رہے ہیں. جی جو سامنے چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ درس نظامی کا نصاب اتنا زیادہ ہے کہ وہ کتابوں سے باہر کوئی دوسری ایکٹیویٹی کروائی ہی نہیں جا سکتی. نصاب اتنا زیادہ ہے کہ اتنی بھاری بھاری کتب ہیں کہ ان کو ختم کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر ختم نہیں کرو گے تو پھر وہ نصاب آپ کا گوئے کہ نامکمل ہے. تو اس دوران بچے اور کسی چیز کے قابل ہی نہیں رہتے. اس لیے اگر آپ نے عصری تطبیق کے ساتھ درس نظامی پڑھانی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ساری کتاب ہی مکمل کرنی ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے درس نظامی پڑھنے اور پڑھانے کے بعد. جی فن کے اوپر توجہ ہو. جیسے منہاج القرآن کے اندر فن پڑھایا جاتا ہے، یعنی یعنی اصول فقہ ہے. اصول فقہ کے اوپر 2-3 کتابیں پڑھانے کے بجائے اصول فقہ کا فن پڑھایا جاتا ہے. اس کے تحت جتنی بھی کتابیں ہیں ان سے کرکس اور اس کا جو نچوڑ ہے وہ لیا جاتا ہے، اور وہ لے کر لیکچر تیار ہے، اور اس کے اوپر پھر وہ پورا فن آپ کو ایک دفعہ آ گیا، اس کے اوپر آپ 10 کتابیں اور پڑھ سکتے ہو آرام سے. تو جب آپ فن کے اوپر آ جاؤ گے اور سیمسٹر بیس اور فن کے اوپر اگر درس نظامی آ جائے گی تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کم وقت میں آپ وہ سارے مضامین کور کر سکتے ہو جو آپ 8 سالوں میں کرتے ہو، 4 سالوں میں بھی وہ کور ہو سکتے ہیں. یہ ایک ویسے رائے ہے، ظاہر ہے کہ اکابر اس پہ سوچیں گے، ہم ان کے آگے تو پر نہیں مار سکتے نا، لیکن ریسرچ تو بہرحال اظہار مافِ ضمیر کا حق تو ہر ایک کو ہے. یہ ایک چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میری ریسرچ میں وہ آئے، اور وہ الحمدللہ میرا ٹاپک مکمل ہو گیا. اب میں تھیسس اس پہ کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے سارے سینیریو میں بات کی، تو اگر عصری تعلیم ایک عالم دین کے پاس نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. اس میں نہ اپنے معاشی حوالے سے سروائیو کر سکتا ہے، نہ اپنے علمی حوالے سے سروائیو کر سکتا ہے. تو عصری تعلیم کا انٹیگریشن، یعنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ عصری تعلیم حاصل کرے. ایک چھت تلے، جو انگریز دور سے پہلے تھا، کہ انگریز دور سے پہلے تو ساری تعلیم ایک ہی چھت تلے سے ہوتی تھی. قاضی ادھر سے ہی نکلتے تھے، ڈاکٹر بھی وہیں سے بن کر آتے تھے، حکیم بھی وہیں سے بن کر آتے تھے. تو ایک ہی چھت تلے سے اسکالرز ہمارے ماہرین مسلمان گزرے. انگریز دور کے بعد جب جیسے ہی وہ پارٹیشن ہوگی دونوں تعلیموں کی، تو اب تو انگریز نہیں ہے نا،
وہ تو बेचारा रुखसत होकर बोरिया बिस्तर बांध कर चला गया, तो अब क्यों पार्टीशन जारी है, तो उसको ख़त्म किया जाए, उस गैप को ख़त्म किया जाए। इंशाल्लाह कभी हम इस पे बैठेंगे, गपशप करेंगे। जी ये जो अंग्रेज़ के बाद जो 3 तालीमी सिस्टम शुरू हुए, जी एक अलीगढ़ का, जी एक दारुल देवबंद का जी और तीसरा नदवतुल उलमा नदवा का। का। हाँ जी इन तीनों पर किसी दिन मुख्तसर बात हाँ, करेंगे। लेकिन एक जुमले में अगर बताऊँ जी जी कि दीनी तालीम दारुल देवबंद की शक्ल में महफूज होगी, जी असली तालीम अलीगढ़ की शक्ल में महफूज होगी, जी वो इनके घर में नहीं आ रहे, ये उनके घर में नहीं जा रहे, रुस है। गए हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना, हाँ, खफा। रुस गए तो बिल्कुल। दोनों अपनी अपनी जगहों पे काम हो रहा था। 20 साल बाद 20 साल तक ये काम यूँ चल रहा था। इस दौरान बीच में से एक नदवा की शक्ल में एक ज़हन आया 20 साल के बाद। 20 साल के बाद, क्योंकि क्या है 1876 जी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि बाकायदा एस्टेब्लिश 56 में देवबंद की बुनियाद 1857 की जंग के बाद हाँ। बिल्कुल यूँ कह लें कि मुसलमान जो है ना वो बस्ती की तरफ जाना जी शुरू हो जी गए जी थे। ठीक है, तो 1866 ये दौर है कि अब सोचा जा रहा है कि अब दीनी तालीम को महफूज करना है। जी 1894 के अंदर फिर बीच में नदवा आया है, तो अब बीच में हम यूँ कह लें कि 20-25 साल का एक फ़र्क है, जिसमें आकर नदवा ने ये कहा कि यार दीनी तालीम भी महफूज हो रही है और असली उलूम इधर जा रहे हैं, बीच में इनका इश्तराक नहीं हो रहा, इधर के लोग इधर के लोग इधर नहीं आ रहे। तो नदवा इस सोच के तहत बना, एक तहरीक भी बनी और इदारा भी बना कि दोनों तालीमों को इधर एक छत तले करो, इधर से भी लो इधर से भी लो। तो आज नदवा के स्कॉलर्स आप देख रहे हो, अच्छा नदवा अलग है और जो डॉक्टर सैयद सलमान नदवी है वो अलग है, तहरीक अलग है, तहरीक नदवा अलग है तहरीक अलग और है। इदारा ये अलग है। हमारे नाजरीन के लिए बहुत सारे लोग ये कह देते हैं अक्सर, क्योंकि पाकिस्तान के ज़्यादातर जो हमारे दोस्त हैं तो वो नदवा के फुज़ला से नहीं मिलते। हम यहाँ मिलते रहते हैं, मलेशिया में कई सारे उनके फुज़ला आते हैं, पढ़ाई के दौरान पढ़ने के लिए भी आते हैं और काम के सिलसिले में भी आते रहते हैं। तो बाकायदा उनसे इस पे बात हुई है कि भाई मौलाना सलमान नदवी जो हैं उनकी जो तहरीक है या उनके जो तफर्रुदात हैं या वो जिस चीज़ में एक्सट्रीमिज़म में आगे जा चुके हैं वो बिल्कुल अलग एक चीज़ है। जी जो नदवा है और जो नदवा की तालीमात हैं, जो जी नदवा का सिलेबस है, नदवा जो एक इदारा है जी। वो बिल्कुल अलग है। यहाँ एक अहम पॉइंट है जो जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। नदवा की डिग्री जो उसकी आलमियत है और फ़जीलत, आलमियत आलम डिग्री को कहते हैं, जी, जैसे जी। हमारा दर्स निज़ामी है, जी फ़जीलत तखस्सुस को कहते हैं। अच्छा यहाँ आलमियत यानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया के अंदर वो मास्टर के बैचलर के बराबर शुमार होती है, बैचलर के, और फ़जीलत समेत आपका वो मास्टर के बराबर शुमार होती है यहाँ पे। यानी वो डायरेक्ट आके पीएचडी में फजीलत के बाकायदा साथ यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ उसको रिकगनाइज़ करती हैं और उसके ऊपर बग़ैर कोई अलग से इंडिया की गवर्नमेंट से डिग्री लेने की ज़रूरत, किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी डिग्री के ऊपर यहाँ पे दाखिला हो रहा है। और आपके सामने की बात है कि हमने वफाकुल मदारिस की और HEC की इक्विवेलेंसी के ऊपर यहाँ पे दाखिले करवाए थे उलमा के। अब पिछले सेमेस्टर से यूनिवर्सिटी ने HEC की डिग्री और वफाकुल मदारिस की डिग्री को रिकगनाइज़ करना छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि MQA जो मलेशियन क्वालिफिकेशन एजेंसी है, जैसे हमारी HEC है, वो अब नहीं मान रही, तो हम क्यों आपकी डिग्री को कबूल करें। अच्छा तो अब वो रास्ते भी उलमा के बंद हो चुके हैं। इसमें मेरा पैगाम है वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के लिए और दूसरे वफाकात के लिए कि वो कुछ करें इंटरनेशनल सतह पर अपनी डिग्री के बारे में, कि HEC उनको जब दे रही है तो बाहर की यूनिवर्सिटियाँ अब क्यों उसको उनको रिकॉग्नाइज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही। दौरे होने चाहिए, विज़िट्स होने चाहिए और वो आकर यहाँ वफाकुल मदारिस की डिग्री को दोबारा से रिकॉग्नाइज़ करवाएं कि जब मास्टर के बराबर HEC करवा रही है, दे रही है उसको, तो उसके ऊपर फिर दाखिले होने चाहिए। मैंने खुद 10 उलमा के दाखिले करवाए और जब उस पिछले टाइम? हाँ जी 2024 की बात है। अब जैसे ही 2025 में मैंने पिछले सेमेस्टर में 10 उलमा मज़ीद दाखिल करवाने चाहे, रिजेक्ट कर दिए गए। पूछा कि भाई हमारी MQA मलेशियन क्वालिफिकेशन एजेंसी जो है वो अब रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही वफाकुल मदारिस की डिग्री को। वफाकुल मदारिस की को एक यूनिवर्सिटी की तरह का या इस तरह की डिग्री नहीं तस्लीम कर रही। तो हमने कहा भाई जब हमारी HEC कर रही है तो कहते वो आपकी HEC कर रही है ना, हमारी तो नहीं कर रही। तो अब फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री जो है जी अब इसमें रोल कौन प्ले करेगा? जहाँ से डिग्री हमारी आती है, वफाकुल मदारिस के हमारे जो सरकर्दा हमारे अकाबर हैं वो इसके अंदर रोल प्ले करेंगे और फिर HEC से जो डिग्री वो आती है तो HEC मलेशियन क्वालिफिकेशन एजेंसी ये आपस में बातचीत करेंगे ताकि उलमा का ये रास्ता बंद ना हो। बहुत बहुत अहम लम्हा फ़िक्रिया है नाज़रीन हमारे ऐसे बोर्ड्स के लिए कि जो बड़े मारूफ बोर्ड्स हैं और हज़ारों बच्चे माशाल्लाह उसमें तालीम
حاصل کر رہے ہیں، اسلامک ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اور کئی سارے ہزاروں گریجویٹس ہیں، ہر سال کی جو پروڈکشن نکلی ہے ماشاءاللہ وہ کئی سارے ہزاروں میں اس میں ہے۔ تو وہاں کے جو ذمہ داران حضرات ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین ہیں، ان کے لیے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھئی وزٹس ہونے چاہیے، اور یہاں کے یونیورسٹیز اور یہاں کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کے ساتھ آ کر کولابوریشن کی بات کرنی چاہیے، ایم یوز کی بات کرنی چاہیے، تاکہ ان کے فضلاء کے سامنے ایک میدان ہو پوری دنیا میں جانے کے لیے، آسانی ہو کام کرنے کا اور مزید ریسرچ کرنے کا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ بہت خیر۔ فائدہ ہوا اور بہت ساری حوصلہ افزائی بھی ہوئی ماشاءاللہ، اور کئی سارے ہمارے فضلاء کے لیے جب ان کی عمر کے اندر ایک آدمی ان کی ایج میں بات کرتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جی تو یہ میری عمر تھوڑی سی زیادہ ہے ان سے، لیکن ان کا تجربہ اور ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ تو رات میں ان سے ذکر کر رہا تھا کہ میں نے پی ایچ ڈی نہیں کرنی تھی، واللہ ہی نہیں کرنی تھی، لیکن آپ کے ماشاءاللہ انکریج کرنے کے اوپر اور آپ کی شخصیت کو دیکھ کر میرے اندر حوصلہ پیدا ہوا کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم بھی جو ہے نا خود تو سرفرے ہیں ہی، لیکن سب کو سرفرا بنا رہے ہیں۔ پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ جو ہے وہ ٹائٹل ہم بھی لے لیں گے انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ، اللہ پاک جو ہے نا آپ کا یہ سفر آسان فرمائے۔ ناظرین، ہمیں ریسرچ میں آگے جانا چاہیے، میرا یہ چھوٹا سا پیغام ہے اپنے سارے جدید فضلاء کے لیے جو ماشاءاللہ بڑی نئی عمروں کے اندر اور تھوڑی عمروں کے اندر فضلاء 25 سال 20 سال 26 سال میں مدارس سے نکل رہے ہیں، تو اپنا ریسرچ کا سفر جاری رکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، ملکوں کے سفر کرنے چاہیے، اگر حالات ساتھ دیتے ہیں تو پوری دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہیے، پوری دنیا میں جانا چاہیے۔ جتنا آپ پھریں گے آپ کے علم کے اندر وسعت پیدا ہوگی، آپ کے اندر جو ہے وہ وسعت آئے گی، آپ دوسروں کو سن سکیں گے، دوسروں کے ساتھ آپ جو ہے وہ بات کر سکیں گے، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں گے آپ۔ اور سب سے بڑی بات یہ جو آج کل ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہے تو آپ اختلاف رائے بڑے احسن انداز کے ساتھ کر سکیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی وقت مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور مزید گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔